کے صدقے میں دیں گے، جو کچھ دیں گے امام رضا کے نام سے دیں گے، جو امام ضامن جن کا لقب صرف انہی کو امام ضامن کہا جاتا ہے۔ آپ امام ضامن جو باندھتے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، کیونکہ ضامن آہو ہیں۔ آج امام کے نام پہ جو کچھ دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ امام آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ پلٹا کے واپس کریں گے۔ ائمہ علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے، جو آپ ان کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں وہ آپ کو پلٹا دیتے ہیں، کئی گنا ہو کے واپس آتا ہے۔ امام علیہ السلام کی بے انتہا مناقب و فضائل ہیں، لیکن واحد امام ہے جن کو رضا کہا جاتا ہے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پہ راضی ہو۔ راضی برضا اللہ، جو اللہ کی ہر مرضی پہ، جو جناب سید الشہداء کا میدان کربلا میں رضن بقضائہ و تسلیما لامر جملہ ہے، اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ امام کی بے انتہا فضائل و مناقب ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مأمون ملعون جب حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا، جب مأمون حکومت میں آیا تو اس نے آنے کے بعد فوراً سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فضل ابن ربی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں 2 تھے، تیرے ذہن میں کون کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین، کہا وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا اس کو۔ دیکھیں، جو حکومت میں آتا ہے اور خدا کی خاطر حکومت نہ کرتا ہو وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا۔ تو کہا اور؟ کہا کہ اس کا جو وزیر ہے کہ اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا۔ کہا تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام پہلے نہیں سنا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے۔ آج سب جانتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کو بالکل اس طرح سے دور کر دیا گیا معاشرے سے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حاصل کی تھی، ان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، کیونکہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے بنی عباس، عباس حضرت عباس کی نسل سے تھے، یعنی حضرت عباس چچا اموی رسول خدا، نہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علیہ السلام کے فرزند نہیں بلکہ جناب امیر کے چچا عباس۔ تو کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ کہہ کے دھوکہ دے کے حکومت حاصل کی اور اس کے بعد پھر ان کو زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کون حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے؟ سن رہے سب لوگ؟ کہا دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا۔ علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہیں سننا چاہتا ہے، علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے، کشش بہت زیادہ ہے، اور ان کے یہ اپنے عصمت کے قائل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے اس لیے لغزشوں سے بہت پاک ہیں، کہ جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ان کا ضرور گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہ ایک مرتبہ تو دیکھے گا تو بھی معتقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعاً زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا عام ہستی نہیں ہے، تو دیکھے گا تجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ کہ اور لوگ اگر ان سے ملتے ہیں قریب ہیں، کہ لوگوں کو ہم نے دور کر رکھا ہے لیکن جتنا لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اپنے جد رسول خدا کے روضے کے قریب رہتے ہیں۔ کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا، جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ کہ ان کو کسی طرح سے خراسان لے آؤ۔ اس وقت مشہد میں نہیں تھا، مشہد امام کی وجہ سے نام رکھا گیا، توس اس کا نام تھا، قریب میں مرو میں جہاں پہ اس کی حکومت کا دارالخلافت تھا، کہا وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ کہا جاؤ جا کے ان کو وہاں سے دعوت دو اور ان کو خراسان منتقل کر دو۔ کہا جب لے کے چلنا تو ان کو عماری میں بٹھا دینا۔ کہا عماری میں کیوں بٹھائیں؟ کہا کیونکہ تو نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو چھپا کے سفر کروانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور شیعہ علاقوں سے مت لانا، کہیں ایسا نہ ہو انقلاب برپا ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کہ ان کو کافر علاقوں سے لانا یا ان علاقوں سے لانا جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں۔ توجہ تو ہے۔ جب سفر شروع ہو گیا، یہاں سے گئے، امام سے کہا کہ آپ خراسان میں آپ کو طلب کر لیا گیا۔ امام نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، سادات کو جمع کیا، اور کہا دیکھو جس طرح سے جناب امیر جب گئے تھے نا مدینے سے تو جانتے تھے میں پھر واپس کوفے سے نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء گئے تھے جانتے تھے، اس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے اور اسی کے اندر میری شہادت ہو جائے گی سفر میں۔ اور امام نے سب کو جمع کیا، کچھ وصیتیں کی اور چلے۔ جب سفر میں جانے لگے تو سب بہن بھائی بہت امام کے، خصوصاً حضرت معصومہ جو بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بھائی سے ملی، سب بہنیں بھائی رونے لگے۔ امام نے کہا نہیں آپ لوگ یہیں پہ رہیں اور بعد میں
آپ لوگوں کے لیے ایک سفر ہوگا میں جانتا ہوں، اور امام سفر کے لیے چلے گئے، اماری میں بٹھایا گیا، امام کو لے جایا گیا، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے، جو افراد ساتھ چل رہے تھے وہ مامون کے مامور تھے، مامورین تھے جن کو امر دیا گیا تھا، حکومت کے کارندے تھے، حکومت کے کارندے تھے، لیکن سفر میں امام رضا کے تھے، جو ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا تو وہ معصوم ہی کا ہو جاتا۔ اب سارے مامور تھے حکومت کے، لیکن جب امام کے ساتھ چلنے لگے، کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا، کسی نے زہد کو دیکھا، کسی نے عبادت کو دیکھنے کے بعد کہا امام کا چہرہ بتا رہا ہے یہ معصوم ہے۔ اب اکثر مامون کے کارندے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ہوتے چلے جا رہے تھے، جو نہیں بھی مانتے تھے وہ دل میں ماننے لگے تھے۔ اب کئی افراد تھے کہ نہیں ظاہری طور پہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، لیکن اب دل میں امام کو بعض بار دیکھتے تھے مسکراتے کا۔ اب مولا بھی جانتے تھے امام کہا اسے جاتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہو۔ اب امام کے ساتھ جو حجت خدا ہو وہ جانتا ہے دل میں کیا۔ امام سفر میں ہے، مختلف سفر کے احاطوں کے اندر امام کو ایک مرتبہ نیشاپور کے اندر جب پہنچے، نیشاپور اس وقت مرکز تھا علم کا، بہت بڑے بڑے علماء شیعہ سنی وہیں نیشاپور سے گزرے ہیں، سب کے ذہنوں میں واقع ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ایک نتیجہ دینے کے لیے۔ اس مقام پہ 16,000 یا 18,000 محدثین جمع ہو گئے، اور سب کے سب ایک بات سوچ رہے تھے کہ عرب کا بہترین خاندان بنی ہاشم ہے، اور ایران کا جو بہترین خاندان تھا شاہی خاندان، اس کی بیوی جناب شہربانو بنی ہاشم کے بہترین حسین سے بیاہی گئی۔ آنے والا عرب و عجم کا بہترین فرد ہے۔ تو اب بہت سے لوگ محبت میں ملنے آئے تھے، بہت سے تعصب میں ملنے آئے تھے، بہت سے نیشنلزم کی وجہ سے مل رہے تھے۔ اگر توجہ ہو کہ بھی خون بہترین خون ہے، بہت سے عقیدت کی وجہ سے ہر آدمی آ رہا تھا، کوئی شیعہ تھا جو نہیں بھی تھا، کہ یہ فرزند رسول ہیں، ان سے ایک حدیث سننا چاہیں گے۔ جب سارے محدثین جمع ہو گئے تو احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لکھا کہ جب سب محدثین جمع ہو گئے تو سب نے درخواست کی امام رضا سے کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیں۔ اب امام نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا۔ احمد بن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام نے ایک حدیث کی سند کو بیان کیا۔ حدیث کی سند کو وہ سند ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین آف نریشن، جس میں تمام کے تمام افراد کہاں معصوم ہیں، اس لیے عصمت کی وجہ سے اسے سونے کی سلسلہ سند کہا جاتا، سونے کا سلسلہ سند جہاں سب معصوم ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اہل سنت کے امام، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ کو نہیں، صرف اس کی سند کو اگر دیوانے پہ پڑھ دو گے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ اگر دیوانے پہ پڑھ دو سے افاقہ ہو جائے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر بیمار پہ پڑھو کہ شفا مل جائے گی، کہ کسی بھی مرض کے اندر کوئی مبتلا ہو، کسی بلا میں مبتلا ہو، سند کو پڑھنے کا واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سب کے سب معصوم ہیں۔ امام نے کہا میں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، وہ میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد علی ابن ابی طالب سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول خدا سے، وہ جبرائیل سے کہ خدا نے کہا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسن امن من عذابی۔ حدیث سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے صرف نتیجہ پیش کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے یہ کہا اور آواز دی جس نے مہار پکڑ رکھی تھی، امام نے کہا اونٹنی کو آگے بڑھا دے۔ امام نے پردہ گرا دیا، جیسی اونٹنی آگے بڑھی امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ جب سب لکھ رہے تھے سند کو، حدیث کے الفاظ کو، روایت کے الفاظ کو، متن کو سب نے لکھا، قلم روک دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ امام نے جب سب کو لمحہ فکریہ دے دیا، سوچنے میں مجبور کیا، تو امام نے دوبارہ کا ذرا رک، ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا۔ امام نے کہا بشروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام امام رضا ہے۔ امام پہنچے تو اس نے فوراً پہنچنے کے بعد مامون نے دیکھا امام کو، وہ جو سب سے دربار میں کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو،
توجہ ہو، وہ خود ایک مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور امام سے کہنے لگا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اس نے امام کو دعوت دی، امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر لگوا دے۔ ایک مرتبہ ممبر لگایا گیا، وہ خود تعظیماً کھڑا ہوا، سارا دربار کھڑا ہو گیا۔ امام سے کہا کہ آپ کو میں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، کراؤن پرنس بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیسی ولی عہدی؟ جب میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور تو جو ہے مجھے خود سے زہر دے دے گا تو پھر میں کیسی ولی عہدی قبول کروں؟ کہ نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہی ہوگی۔ امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جو تو نے لگانا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے، اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کرتا ہوں۔ یہ اگر توجہ ہو، امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کر رہا ہوں، اور اگر تیری زبردستی ہے تو نے جو بھی نام لکھنا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے۔ اس نے کہا نہیں آپ ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بات میں نہیں پہنچا پایا، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، آپ سب میرے پاس آئیں کہ آپ ہمارے جج بن جائیں، قاضی بن جائیں۔ میں کہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کون سے جج، کیسا جج؟ جب فیصلے کوئی نہیں کروں گا تو جج کس بات کا ہوں؟ امام نے کہا ولی ہے تو فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ تو اس نے اس کو قبول کر لیا، کہا ولی عہدی قبول ہے، آپ ولی عہد ہیں، ایک مرتبہ ہر جگہ پہ اعلان کر دو۔ اب امام نے جب دیکھیں ابھی امام کیا کہہ کے آئے ہیں، بے شروطہا، لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہوں۔ امام سمجھا یہ رہے ہیں کہ اس کی ولی عہدی معنی ہی کچھ نہیں رکھتی، میں توحید کی شرائط میں ہوں۔ جو توحید کی شرائط میں ہو، مامون کی ولی عہدی کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ ایک ظالم بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ فیصلہ آیا اس کے سامنے اور ایک آدمی کو لایا گیا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو اس نے مامون نے فوراً چور سے سوال کیا کہ بھائی واقعی تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہا ہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ کہا اچھا حد جاری ہوتی ہے، جانتے ہو پھر بھی چوری کی اور اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہا ہاں حد جاری ہوتی ہے لیکن کون حد جاری کرے گا؟ کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو نہیں پہنچا پا رہا۔ کہا تو میرا ہاتھ کاٹے گا؟ ہاں میں ہاتھ کاٹوں گا۔ تو نے سوال کیسے کر دیا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا، میں حاکم وقت ہوں۔ کہا سن، تیرے باپ نے جو بیت المال سے پیسہ چرایا تھا اس سے ایک کنیز کو خریدا، تو اس سے پیدا ہوا، تو پوری امت کی ملکیت ہے، حاکم نہیں ہے۔ خبردار میرے سے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، میں امت ہوں تو امت کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تو نے میری توہین کی ہے، جسارت کی ہے، تجھے سزا ملے گی اور ہمارا ولی عہد فیصلہ کرے گا۔ امام سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا آپ ولی عہد ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بات واضح ہے، میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، میرے پہ حرف آ رہا ہے اور آپ فیصلہ نہ کریں۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ جو بیت المال سے چرا لیا جاتا ہے وہ بیت المال ہی کا رہتا ہے۔ جناب امیر نے یہی کہا تھا نا اپنے پہلے خطبے میں کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسے چرا کے ماں کا مہر بھی دیا ہو تو میں واپس لے لوں گا۔ بیت المال سے چرا لیا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ بیت المال کی ملکیت نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کا معیار بہت بلند ہے، تو ان کے شیعوں کا معیار اسی طرح سے بلند ہونا چاہیے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس پہ واہ واہ کہنے والے بہت کم افراد ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے معیارات بہت بلند ہونے چاہیے، ائمہ کی عقیدت رکھنے کے نتائج ہونے چاہیے، ان کے اعتقاد، ان کی امامت پہ، ولایت پہ ماننے والے۔ ایک مرتبہ مامون نے سنا اور فوراً تخت سے اترا اور چلا گیا، اور اسی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو زہر دے دوں گا۔ امام نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے حق چھپا لیا جائے، ظلم کی تائید ہوتی نظر آئے۔ کبھی ظلم کی